الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیٹا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اساتذہ کے حقوق۔ ہم دیکھتے ہیں استاد و شاگرد کا دینی رشتہ بھی ہے، دنیاوی رشتہ بھی ہے۔ یہ تعلق بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی سب سے زیادہ اہم جو تعلیمات ہیں ہمیں دی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ استاد جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے اس کے کچھ حقوق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ قابل احترام، سب سے زیادہ محترم جو ہے یا سب سے اولین درجہ جو رکھتا ہے حقوق میں وہ ہے اس کا ادب اور احترام۔ معاشرے میں استاد کا احترام اور عزت جو ہے وہ لازمی وصف ہے۔ جو معاشرہ اس وصف سے خالی ہو وہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جس کے ہاں تم پیدا ہوئے، دوسرا وہ جس کی لڑکی تمہارے گھر میں ہے، تیسرا وہ جس سے تم نے علم سیکھا۔ ان تینوں میں اعلیٰ معلم ہے۔ استاد کے وقار کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے بھی ہو سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے جس شخص کی عزت اور احترام یا ادب اور مرتبہ کوئی ہماری نظر میں نہیں ہوتا، ہم اس شخص کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر جب تک استاد کا ادب اور احترام نہیں ہوگا تو کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی شاگرد، کوئی بچہ، کوئی طالب علم اس کی بات کو ویلیو نہیں دے گا، اس کو عزت اور احترام کی نظر سے جب تک نہیں دیکھے گا، جب وہ اس شخص کو نہیں دیکھتا تو اس کی بات کو ویلیو کیسے دے سکتا ہے۔ لہٰذا جس شخص سے آپ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، شعور لینے کے لیے آئے ہیں، فہم اور بصیرت سیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو جستجو اور تحقیق کی طرف مائل کرتا ہے، گامزن کرتا ہے، اس شخص کا ادب اور احترام آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ادب اور احترام کے بعد دوسرے نمبر پر جو حق آتا ہے وہ ہے کہ اساتذہ کی، یعنی اپنے استادوں کی، ٹیچرز کی رسپیکٹ کی بعد ان کو فالو کیا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، اوبیڈینس جس کو کہا جاتا ہے۔ اساتذہ والدین کی طرح ہوتے ہیں، شاگرد کو استاد کا فرما بردار ہونا چاہیے۔ گستاخ طلباء اساتذہ سے کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ حضرت علی کا فرمان ہے جس سے میں نے ایک بھی حرف سیکھا میں اس کا غلام ہوں۔ وہ چاہے تو مجھے سیل آؤٹ کر دے، وہ چاہے تو مجھ سے خدمت لے لے، چاہے تو مجھے آزاد کر دے، یعنی میں اس کی خدمت پر مامور ہوں جس شخص نے بھی مجھے علم سکھایا ہے۔ لہٰذا استاد جو حکم بھی دیں، وہ جو کام بھی دیں، آپ ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اس کام کو، اس بات کو غور سے سنو، توجہ سے سنو اور ان کے ہدایات پر عمل کرو اور ان کو فالو کرو۔ جو کام وہ دیں ان کو بأحسن طریقے سے وقت پر پورا کرو۔ اس کے ساتھ یہ کہ معاشی سہولت، استاد کی معاشی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ اگر وہ معاشی طور پر پریشان ہوگا تو صحیح طریقے سے علم نہ دے سکے گا اور نہ تو خود سیکھ سکے گا اور نہ ہی اس علم کو صحیح معنوں میں آگے منتقل کر سکے گا۔ اس لیے اساتذہ کو معاشی طور پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ شاید اسی لیے نظام الملک توسی نے اساتذہ کے گراں قدر مشاہرے مقرر کیے تھے۔ مشاہرے مین ان کی سیلریز، ان کے وظائف مقرر کیے گئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ استاد کے اندر قناعت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ جتنا مل گیا ہے اس میں، یا جو سیلریز ہیں اس کے اندر گزر اوقات کریں اپنا، لیکن ان کی ضروریات کے مطابق جو ہے کم از کم اتنی سیلریز ہو کہ ان کے ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ مشہور فلسفی اور حکیم ابو النصر فارابی نے سرکاری دربار سے گراں قدر مالی انعامات لینے سے انکار کر دیا تھا۔ قناعت کا جذبہ تھا نا، تو اپنی سیلری پر گزارا کیا اور جو انعامات دیے جا رہے تھے، مالی انعامات، ان سے انکار کر دیا۔ یعنی لالچ اور حرص نہیں تھی استاد کے اندر۔ لہٰذا استاد کا یہ ہے کہ اس کو معاشی سہولت اس حد تک ہو کہ اس کا روزی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے حضرت عمر نے اساتذہ کے وظائف مقرر کیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، انہوں نے اساتذہ کو مقرر کیا، معلمین مقرر کیے، گشتی معلمین بھی مقرر کیے جو گاؤں دیہاتوں میں اور دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں جا کر تعلیم دیتے تھے، اور ان کو وظائف دیے گئے تھے تاکہ ان کے پیچھے ان کو یہ ذہنی آسودگی ہو کہ میں نے یہاں سے فارغ ہو کر تعلیم دینے کے بعد جا کر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست نہیں کرنا، میں جو خدمت سر انجام دے رہا ہوں
مجھے اس کے بدلے میں یہ کہ میرا گھر جو ہے وہ چلتا رہے گا، میرے بچے بھوکے نہیں ہوں گے۔ اگر اس کو فائنینشیل ایشوز رہیں گے، یعنی گھر کی ذمہ داریوں کی، بچے بھوکے ہوں، ان کی ٹینشن اور پریشانیاں رہیں گی، تو وہ کبھی بھی یکسوئی کے ساتھ تعلیم نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا معاشی سہولت جو ہے وہ اس کو فراہم کی جائے۔ اس کے ساتھ یہ کہ استاد کی خدمت کی جائے، طلباء کو اساتذہ کی خدمت کرنے میں سعادت سمجھنی چاہیے۔ خلیفہ ہارون الرشید جو کہ اسلامی ریاست کے خلیفہ تھے، ان کے دونوں لڑکے امین اور مامون جو کہ ولی عہد تھے، شہزادے تھے، اور مستقبل میں انہوں نے ریاست کو سنبھالنا تھا، حاکم وقت بننا تھا، ان کو محدث امام مالک کے وہ زیر تربیت تھے۔ تو ایک مرتبہ دونوں شاگردوں میں صرف اس بات پر جھگڑا ہوا کہ استاد کی جوتیاں کون اٹھا کر چلتے ہیں، یعنی اتنا جھگڑا ہو رہا تھا، ایک کہتا تھا کہ میں نے استاد کی جوتی اٹھانی ہے، اور دوسرا کہتا تھا میں نے اٹھانی ہے۔ تب ایسے میں معاملہ اس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا گیا کہ ایک جوتی ایک کو دی گئی اور دوسری جوتی دوسرے کو۔ اور خلیفہ ہارون الرشید جو ہے وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے دربار میں پوچھا کہ بتاؤ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو سب عمراء، وزراء، سفراء جتنے بھی موجود تھے، سب نے یہی کہا کہ خلیفۃ المسلمین، اس سے زیادہ کس کی عزت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ شخص زیادہ عزت دار ہے جس کی عزت والا، قابل احترام، مرتبے والا، مقام والا وہ شخص ہے جس کی جوتیاں اٹھانے پر میرے بیٹے بھی، شہزادے بھی فخر کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ استاد۔ قاضی فخر الدین فرماتے ہیں کہ یہ منصب، یعنی ان کو جو قاضی کا اور معاشرے میں عزت اور وقار کا جو بھی منصب ان کو ملا، وہ کہا کہ یہ منصب اور اعزاز مجھے اپنے استاد امام زید کی خدمت کرنے کے طفیل ملا تھا۔ میں ان کی خدمت کرتا تھا، ان کا کھانا پکاتا تھا، میں نے خود اس کھانے میں سے کبھی ایک نوالہ تک نہیں چکھا، جیسا بنایا ویسے استاد کے لیے رکھ دیا، اور بنایا استاد کے لیے خدمت کی۔ ہمارے ہاں کا کانسیپٹ تھوڑا سا مختلف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ استاد جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی عزت ہی نہیں ہے، اور خاص کر اسکول اور کالجز کے جو ٹیچرز ہیں ان کی تو پھر بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ جو مسجد میں آپ کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے، یا ہم اپنے بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لیے جن باجی کے گھر یا کہیں ایسے بھیجتے ہیں، ان کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی اگر وہ کبھی گھر کے کام میں، جبکہ ان کے گھر کے کام بھی ہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، لک آفٹر بھی ہیں، خوشی غمی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ بھی تو یہ زندگی لگی ہوئی ہے نا، انہوں نے سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور اس کام میں سے وہ وقت نکال کر آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ان کا ریوارڈ تو یہ بنتا ہے کہ ہم ان کو جتنا کچھ دے دیں وہ بھی کام، کہ انہوں نے ہمارے بچوں کی دینی تربیت کی۔ الٹا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ باجی کبھی بچوں سے کوئی کام کروا لے، صفائی کروا لے، یا کوئی اور اس طرح کا کام کہ جہاں بچے بیٹھے ہیں وہ جگہ صاف ستھری کر کے بیٹھ جائیں، تو الٹا کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو لڑنے پہنچ جاتی ہیں کہ تم نے ہمارے بچوں کو ملازم ہی بنا لیا ہے کہ تم صفائی کراتے ہو، ان سے برتن دھلواتے ہو، ان سے ایسے کراتے ہو اور ایسا کراتے ہو، حالانکہ وہ بیچاری بھی تو، اور ہم اس کو پے کتنا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اسکول، کالجز میں، ٹیوشنز میں، اکیڈمیز میں ہم بڑی بڑی بھاری بھاری فیسیں دے دیتے ہیں، لیکن مسجد کے امام کو یا قرآن پاک کی تعلیم دینے والی باجی کو ہم کچھ بھی پے نہیں کر رہے ہوتے، یا بالکل برائے نام، اور اس کے بدلے میں وہ آپ کے بچوں کی دینی تربیت کر رہی ہوتی ہے، اور ایسی تربیت جو آپ کے بچوں کے لیے دنیا میں بھی بہترین ہوتی ہے اور آخرت کے لیے بھی بہترین ذخیرہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جا کر اس کو ذلیل الگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں کم از کم اپنے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ استاد کی عزت میں ہی آپ کی عزت ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، لہذا اساتذہ کی تو خدمت کرنی چاہیے، وہ آپ سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ کم از کم اس تعلیم کے مقابلے میں کچھ بھی ویلیو نہیں رکھتا، اس علم کے مقابلے میں جو وہ آپ کے بچوں کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ اساتذہ کے اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور اسٹوڈنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، خدمت کریں ان کی۔ پھر ساتھ ساتھ یہ کہ استاد کے جو ہے حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان کے ہدایات پر عمل کیا جائے۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جو ہدایات اور رہنمائی درس و تدریس کے دوران استاد دے
ان پر پوری طرح عمل کرے۔ اگر وہ بے توجہی اور لاپرواہی سے کام کرے گا تو وہ خود تذبذب اور تشویش کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر طالب علم کو اپنے استاد کی بتائی ہوئی باتوں کو غور سے سننا بھی چاہیے اور عمل بھی کرنا چاہیے، مکمل دیانتداری کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، اور وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے کہ جس وقت کے لیے جو کام دیا گیا وہ اسی وقت پر ہی ادا کیا جائے۔ آگے تندہی اور دل جمی، اس طالب علم کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حصول علم میں محنت، مشقت، تندہی اور دل جمی کا مظاہرہ کرے، غفلت اور تساہل کو ہرگز قریب نہ آنے دے۔ اس مقصد کے لیے تمام غیر ضروری مشاغل اور فضول ترین مصروفیات سے اجتناب کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جب تک تم سب کچھ علم کو نہ دے دو، علم تمہیں اپنا کوئی حصہ بھی نہیں دیتا۔ علم کے لیے آپ کو اپنا وقت، اپنی صحت، اپنا توجہ، اپنا ذہن، اپنی صلاحیتیں سب کچھ کھپانا ہوگا، تب جا کر آپ علم سیکھ سکیں گے، ادب سیکھ سکیں گے، ورنہ خالی ڈگریاں لے لینے سے علم حاصل نہیں ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ استاد کا ایک یہ بھی حق ہے کہ وہ بچوں کے سامنے ان کے اندر جو ہے تحقیق اور تجسس کا جذبہ پیدا کرے۔ ایک اچھے طالب علم کا یہ کام ہرگز نہیں کہ وہ کتابوں میں لکھے ہوئے غلط نظریات کو بھی اپنے دماغ میں جگہ دے اور مزید تحقیق نہ کرے، بلکہ اسے ہر سطح پر ایک نقاد کی حیثیت سے تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور جو صحیح نظریات ہوں ان کو قبول کرے اور دلائل پیش کرے۔ حصول علم کے لیے اسے تحقیق اور جستجو بھی کرنی چاہیے، اور اس چیز کے لیے اساتذہ سے ان کو مدد لے لینی چاہیے۔ ادب سے تحصیل علم، دوران تعلیم استاد کی بات جو ہے وہ غور سے، اطمینان سے سننی چاہیے۔ استاد کی آواز سے بلند آواز نہیں کرنی چاہیے، چونکہ ہم نے پڑھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معلم بنا کر بھیجا گیا تھا۔ لہٰذا ایک معلم کے آداب کے لیے اللہ رب العالمین نے خود یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ اس محفل کا جہاں درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے، اس محفل کو کیسا ہونا چاہیے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو درس دے رہے ہیں، آپ کو علم دے رہے ہیں، آپ کو سکھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، ایسی صورت میں آپ اپنی گفتگو میں نہ لگے رہیں یا بلند آواز سے گفتگو نہ کریں۔ ہمارے ہاں بچے ایسے ہی کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں صرف آگے والے 1 2 3 روز جو ہیں وہ کلاس کا حصہ ہیں، باقی پیچھے والے اپنے آپ کو کلاس کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ وہ مسلسل باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹیچر کیا بتا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں کیا کیا جائے کہ ادب سے، نہایت ادب سے تحصیل علم کی جائے، کہ تحصیل علم اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے اندر ادب ہوگا، لحاظ ہوگا، شرم ہوگی اور استاد کی عزت ہوگی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ نے معلم بنا کر بھیجا تھا، تو معلم کے محفل کے آداب بھی اللہ رب العالمین خود سکھا رہے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، تمہیں درس دے رہے ہیں، تو تمہاری آوازیں ان کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اپنے استاد کی آواز سے، بلند آواز سے نہیں کرنی چاہیے، چیخ و پکار نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے اپنے استاد کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا بھی ادب کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ اساتذہ کے احترام میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو دعا میں شامل رکھا جائے۔ استاد کو شامل دعا رکھنا چاہیے۔ دعا میں اساتذہ کو یاد رکھنا طالب علم کا فرض ہے اور اساتذہ کا حق ہے۔ زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی دعائیں مغفرت میں خصوصی طور پر اس کا خیال رکھے کہ انسان کو اپنے بزرگوں کو اور عزیزوں کو اور اساتذہ کو بھی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اساتذہ کے حقوق ہیں، اساتذہ کے فرائض کیا ہیں۔ حقوق اور فرائض کی بحث میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کا حق ہوتا ہے اور دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا ہوا کہ جو اساتذہ کے حقوق تھے وہ طالب علموں کے فرائض تھے، اور جو طالب علموں کے حقوق ہیں وہ اساتذہ کے فرائض ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے کچھ فرائض بھی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جن کو شاگردوں کے یا اسٹوڈنٹس کے یا طالب علموں کے حقوق کہا جاتا ہے، اور وہ ان میں ہے کہ استادوں کو چاہیے، اساتذہ کو، کہ وہ طلباء پر شفقت کریں،
کہ طلبہ پر شفقت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک استاد جو ہے بہت شفیق اور مہربان ہوتا ہے۔ استاد مصائب اور مشکلات میں طلبہ کا سہارا بنتا ہے۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ ان کی ماں کا اصرار تھا کہ محنت اور مزدوری کریں کیونکہ ان کی ماں بیوہ تھی۔ جب امام ابو حنیفہ کو اصل صورتحال معلوم ہوئی تو آپ نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا کہ اس بچے کو تعلیم حاصل کرنے دیں، آپ اس کو محنت مزدوری پر نہ لگائیں، یہ علم سیکھے گا، لہٰذا وہ بہت بڑے عالم بنے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ طلبہ کے درمیان مساوات ہونا چاہیے۔ اساتذہ کی نگاہ میں تمام طلبہ، تمام اسٹوڈنٹس یکساں اور برابر ہونے چاہیے۔ امیر اور غریب طلبہ میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بنو عباس کے خلیفہ ہارون الرشید نے امام مالک سے یہ گزارش کی کہ امین اور مامون، جن کا بھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے نا کہ وہ اساتذہ کی جو ہے جوتیاں اٹھانے پر فخر کرتے تھے، انہی شہزادوں کے لیے کہا کہ وہ گھر آ کر تعلیم دے۔ امام مالک نے انکار کر دیا اور فرمایا یہ علم کی توہین ہے کہ عالم چل کر متعلم کے گھر جائے۔ پھر خلیفہ نے درخواست کی کہ اچھا یہ لڑکے پڑھیں گے تو مسجد میں، مگر آپ ان کو علیحدہ وقت دیں گے اور انہیں علیحدہ بٹھائیں گے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ درخواست بھی رد کر دی کہ فرمایا میں تعلیم میں تفریق نہیں کر سکتا، میں تعلیم کو امیر اور غریب میں تقسیم نہیں کر سکتا، یہ سب کے ساتھ بیٹھیں گے اور سب کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ہارون الرشید کو ماننا پڑا اور ان کے بیٹے امین اور مامون مسجد میں عام بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ کہ طلباء کے درمیان مساوات ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ استاد کا وسیع مطالعہ ہونا چاہیے کہ جو مضمون وہ پڑھا رہا ہے اس پر حد الوسع وہ اس مضمون پر عبور حاصل کرے اور اسے مطالعہ ساری عمر جاری رکھنا چاہیے۔ سید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم اس وقت عالم ہوتا ہے جب تک وہ طالب علم ہے۔ جب وہ پڑھنا چھوڑ دے اور سمجھے کہ میں علم سے بے نیاز ہو گیا، جو کچھ اس نے حاصل کر لیا وہی اس کے لیے کافی ہے، ایسا سمجھنے والا شخص سب سے بڑا جاہل ہے۔ اس لیے استاد کا وسیع مطالعہ ہونا چاہیے، اس کو ہر لمحہ لیٹسٹ نئی جو بھی انفارمیشنز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے، اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہنا چاہیے۔ با کردار استاد ہونا چاہیے، یعنی جو چیز وہ بیان کر رہا ہے، جو بات وہ بیان کر رہا ہے اس کے مطابق اس کا اپنا قول اور فعل بھی ہو، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، وہ اچھی سیرت کا حامل ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن فرماتا ہے کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اگر ایک استاد بچوں کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو تو اس کو خود بھی سچائی کو اپنانا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں تو اس کو خود بھی نمازیں وقت پر ادا کرنی ہوں گی۔ اگر وہ اس طرح سے جو بھی تعلیمات دیتا ہے، اخلاقیات کی، حسن سلوک کی، حسن اخلاق کی، جو تعلیم بھی وہ بچوں کو دے رہا ہے اس کے اپنے کردار میں اور سیرت میں بھی یہ وصف نمایاں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ طلباء سے دلی لگاؤ۔ ایک استاد طالب علم کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ زیاد بن ابی سلمان کوئی طویل سفر کر کے گھر واپس آئے۔ یہ زیاد بن ابی سلمان امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ بیٹے نے پوچھا آپ نے سفر میں کسے یاد رکھا؟ آپ نے فرمایا نعمان کو۔ نعمان ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ کا نام ہے، امام ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ کہا مجھے سفر میں وہ یاد رہا، یعنی ان کے ساتھ دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ آپ کی توجہ اور محور اور مرکز توجہ حاصل کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ان کے غیر موجودگی میں بھی ان بچوں کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جو بچہ ریگولر آنے والا ہوتا ہے، جس دن وہ نہ آئے اساتذہ کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ وہ بچہ آج خیریت ہے کہ کیوں نہیں آیا، خدا نخواستہ بیمار تو نہیں ہو گیا، کوئی اس کو مسئلہ تو نہیں ہے درپیش ہوا۔ لہٰذا طلباء کے ساتھ دلی لگاؤ جو ہے، دلی وابستگی، وہ فطری بات ہے۔ اس کے بعد ہے علم کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے شاگردوں سے، اپنے طلباء سے
علم کو پوشیدہ نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ کی دین ہے اور اس میں بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص سے علم کی کوئی ایسی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا ہے اور وہ اس کو چھپا لے تو کل قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو ڈالی جائے گی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس علم کی مثال جس سے نفع نہ اٹھایا جائے اس خزانے جیسی ہے جسے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے۔ امام غزالی کی رائے میں اچھے استاد کی حسب ذیل خصوصیات ہونی چاہیے۔ اچھے استاد کو چاہیے کہ وہ طلباء کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو، آپ کے طریقہ کار کو اپنے سامنے ہر وقت پیش نظر رکھیں۔ اصل مقصود ترویج اور اشاعت علم ہو، معاوضے کا کوئی خیال بھی دل میں نہ لائے، لالچ نہ ہو اس کے اندر، خود غرضی اور بخیلی نہ ہو اس کے اندر۔ اپنی توجہ طلباء کی طرف علم لیاقت پر ہی مرکوز نہ کرے بلکہ ان کی بہترین تربیت پر بھی توجہ دے۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو نرمی کے ساتھ پیش آئیں۔ اپنے شاگردوں کے سامنے دوسرے اساتذہ اور دوسرے مضامین کی مذمت نہ کرے کہ ہاں انگلش وہ تو بیکار علم ہے، اس کو تو سیکھنا ہی نہیں چاہیے، یا فارسی یا یہ اردو یا یہ نہیں۔ ہر علم جو ہے وہ بہترین ہے اور ہر تعلیم جو ہے وہ بہترین ہے، ہر مضمون بہترین ہے اور ہر ٹیچر قابل احترام ہے۔ لہٰذا کسی بھی نہ تو ٹیچر کی جو ہے تذلیل کرے، تحقیر کرے اور نہ ہی کسی مضمون کو بیکار اور بے فائدہ کہیں۔ ہر مضمون اپنی جگہ بہترین ہوتا ہے اور دین کی اشاعت کے لیے ہر مضمون ضروری ہے۔ اس کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب استاد کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے مخاطب کے معیار یا فہم سے بلند گفتگو کرتا ہے اس سے بعض لوگوں کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا سامنے جو بچے موجود ہیں ان سے ان کی زبان میں اور اس طرح سے بات کی جائے، ان کے لیول پر آ کر، جس معیار پر، جس ذہنی سطح پر وہ ہیں وہاں آ کر بات کی جائے۔ اس معیار سے، اس فہم سے بلند بات نہ کی جائے کہ اگر آپ 5ویں کلاس کے بچے سے بات کریں تو آپ کا ذہنی سطح اس بچے کی ذہنی سطح کے مطابق ہونے چاہیے، اور اسی طرح اگر آپ کلاس 1 کے بچے سے بات کریں تو آپ کی ذہنی سطح اسی کے مطابق ہونے چاہیے جہاں وہ ذہنی طور پر موجود ہے۔ اور اگر آپ BA یا MA یا کسی بھی درجے کی کلاس سے جس بچے سے بات کریں، آپ کا مینٹل لیول بھی اسی بچے کی سوچ کے مطابق ہونا چاہیے کہ یہ یہاں ہے، اس کا فہم یہاں ہے، یہ ان الفاظ کو سمجھ سکتا ہے، اور انتہائی آسان الفاظ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر وہ سنور گئے تو آپ کی عاقبت بھی سنور جائے گی، یعنی اساتذہ کی بھی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بچے بھٹک گئے یا گمراہ ہو گئے تو اس کی ذمہ داری بھی استاد کے اوپر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، آپ کی بھی حفاظت کرے اور ہماری بھی، کہ ہم بہترین تعلیم آپ کو دے سکیں اور آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں، نہ کہ آپ کی گمراہی ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ تمام طلباء کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرے، امیر اور غریب طلباء کے درمیان کوئی فرق روا نہ رکھے۔ تمام بچے، تمام اسٹوڈنٹس، تمام طالب علم اس کی نظر میں برابر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔